سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله سبحان الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والله يختص برحمته من يشاء سبحان الله والله ذو الفضل العظيم سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك حبيب الله۔ حاضرین کرام، آج صبح کی بات ہے، جب میں اپنے بستر پہ لیٹا تو میرے دل دماغ میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے یہ زندگی کے میرے آخری سانس ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہو۔ سوچنے لگ گیا اگر سچ مچ ایسی ہی صورتحال ہو تو کچھ دیر کے بعد اگر میں خوش نصیب ہوا تو 4 مسلمان مجھے غسل دیں گے، اس کے بعد مجھے کفن پہنائیں گے، اس کے بعد مجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا جنازہ پڑھ کے، اوپر سے قبر کو بند کر دیا جائے گا اور کوئی تازہ ہوا کے آنے جانے کا راستہ نہیں ہوگا، کوئی میرے پاس ذریعہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے خاندان کو ٹیلی فون کر کے بتلاؤں کہ میں کس حالت میں ہوں، کوئی ذریعہ پیغام پہنچانے کا نہیں ہوگا، اس جگہ کوئی سکہ جو میرے پاس اس وقت ہے یہ چل نہیں سکے گا، تو وہاں میری مشکلات کا حل میں کس طرح تلاش کروں گا؟ اس وقت کون سی چیز میرے کام آئے گی؟ یہ آج کی بات کرتا ہوں۔ اس قدر طبیعت میں حاضری ہوئی کہ اتنی کسی عبادت کے وقت حاضری نہیں ہوتی، طبیعت بہت اچھی طرح حاضر ہوئی کہ میں قبر میں ہوں، اس وقت کون سی چیز ہے جو میرے کام آ سکتی ہے؟ کیا میں کوئی ٹیلی گرام گھر دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا ہوں۔ کیا میں کوئی ٹیلی فون میرے پاس ہے؟ وہ غسل دینے والوں نے میرے کپڑے اتارے ہیں، مجھے غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، اب خالی ہاتھ آ گیا ہوں، کوئی ٹیلی فون میرے پاس نہیں ہے، کوئی پیغام پہنچانے کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ اب میں اس بے کسی کے عالم میں ہوں، کوئی میرے پاس آنے جانے والا بھی نہیں ہے۔
इस वक्त मुश्किल में हूँ, क्या करूँ, कौन सी चीज़ मेरे काम आएगी। सुभान अल्लाह। इस सोच में पड़े पड़े मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इस वक्त मैं कब्र में हूँ और मेरा अकीदा सहिया, जो सच्चा अकीदा सरकार ने बतलाया है, सुभान अल्लाह, वो इस वक्त मेरे काम आने वाला है। सुभान अल्लाह, और मेरी सरकार के आने का वक्त है। कोई बीवी बच्चा, दोस्त, यार, अहबाब, कोई क्लास फेलो, कोई सियासी, माशी, इक्तिसादी दोस्त इस वक्त मेरे पास आने वाला नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक सरकार की ज़ात है जो मेरे पास है। सुभान अल्लाह, पता नहीं वो किस जरिए से आएंगे, मैं कब्र में हूँ, सुभान पता नहीं वो खिड़की कहाँ से खुलेगी, किस तरह सरकार अंदर तशरीफ लाएंगे। बहुत तबीयत पर दिक्कत तारी हुई। मैंने कहा दोस्तों को मैं ये सबक पहले दूंगा कि हर मुसलमान एक मरतबा ऐसा करके देखो तबीयत में किस कदर हाजिरी आती है। इन मजालिस में जो कुछ हम आपको बताते हैं ये वही वक्त है जिस किसी चीज़ ने काम नहीं आना। उस वक्त मेरी समझ में अपनी इन तकारीर की अहमियत समझ आने लगी। जब कोई चीज़ उस वक्त काम आने वाली नहीं है, अकीदा सहिया से आखिरत की ज़िंदगी की इब्तिदा होती है। उसका पहला सबक क्या है? क्या अकीदा सहिया, अकीदा सहिया से आखिरत की ज़िंदगी शुरू होती है। हमारे मजहबी पेशवाओं के अल्लाह कब्रें मुनव्वर फरमाए, जिन्होंने ये पैगाम हम तक पहुँचाया, और अल्लाह ताला उनकी कब्र की रोशनी ता क़यामत कायम दायम रखे। जिन्होंने इस मौजू पर किताबें लिख के छोड़ी और हर तरह की सियासी माशी मुश्किलात की मौजूदगी में उन्होंने वक्त सर्फ किया, वसाइल सर्फ किए, अपनी जिस्मानी क़ुव्वत सर्फ की, ध्यान नहीं किया कि हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, बच्चे कहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेंगे। इन सब ज़रूरतों को ज़ख्मी करके उन्होंने हमारे ईमान का बंदोबस्त किया। आप इन मजालिस की हाज़िरी को इस नुक्ता निगाह से मुताला करें। आप अपने आने जाने और पेट्रोल के खर्च करने पर और वक्त के खर्च करने पर ध्यान न करें। देखें ये काम कितना बड़ा है, पर्पज़ कितना बड़ा है। सुभान अल्लाह। जिस वक्त कोई गाड़ी, कोई कार, कोई पेट्रोल, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी, कोई मनकूला या गैर मनकूला जायदाद काम आने वाली नहीं है, उस वक्त इन मजालिस की जो तालीम है उस वक्त काम आने वाली है। सुभान अल्लाह। क्या इसकी कीमत किसी शख्स के पास है? मैंने महसूस किया कि इस वक्त मैं समझता हूँ जिन बुज़ुर्गों के सामने हमने घुटने टेके हैं, ज़ानुए अदब तय किए हैं और गर्दनें झुका के इज़्ज़त और अदब से उनकी बात सुनी है, हम असल में उनकी कीमत ही पहचान नहीं सके। ये वक्त है कब्र का, जिस वक्त के आखिरत की ज़िंदगी का हरफ आगाज़ है। वो शुरू किससे होगा? अकीदा सहिया से शुरू होगा। अमाल का हिसाब कब्र में नहीं होगा, अमाल का हिसाब क़यामत के मैदान में होगा। कब्र में अकीदे का हिसाब होगा। सुभान अल्लाह। पता नहीं कब्र में कितनी दुनिया तक, कितने ज़माने तक पड़े रहना है। उस वक्त में कोई चीज़ आके हमें काटे, हम भाग नहीं सकते, कोई ज़रर हमें पहुँचे, बच नहीं सकते। उस वक्त एक अकीदा सहिया है जो हर तरह के मूज़ी जानवरों से हमें वहाँ बचाएगा और हर तरह की सहूलतें वहाँ मुहैया होंगी। रब से ताल्लुक़ पैदा अगर न हो तो कब्र में बचत का क्या ज़रिया हो सकता है? सुभान अल्लाह। मालूम हुआ अकीदा सहिया से रब से ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। हाँ, आज कारी साहब फरमा रहे थे मेराज की रात जो हज़रत वाली बगदाद शहनशाह जीलान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत नबी करीम अलैहि सलाम की बारगाह में अपना कंधा पेश किया, आप उस पर गुफ्तगू करें। सुभान अल्लाह। मैंने आपके सामने आश्टन अंडरलाइन में काफ़ी सारे तफसीलात आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। सुभान अल्लाह। उसमें पहला मसला तो
یہ تھا کہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر آپ کا قدم کیوں کر ہے؟ لوگ قدم کو روتے پھرتے ہیں، اس تاریخ ایک ایسی خلط بھی آپ کو پہنائی گئی جس میں پہلے سارے ولی بھی موجود تھے اور پچھلے سارے ولی بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خلط پیش ہوئی جو والی بغداد کو پہنائی گئی۔ تفصیلات جہاں تک عرض کی تھی اس کو میں نے شروع کیا تھا حضرت امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اگر وہ قادری ہوتے تو یہ انٹرسٹڈ ایویڈنس ہو سکتی تھی، وہ ایک سلسلہ تعلیم کے بانی شمار ہوتے ہیں، اگر جو اس کے بانی حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا ہیں، مگر اس سلسلے میں زیادہ جو محنت سے کام کیا وہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، تو وہ امپارشل ایویڈنس تھی۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ قدم کا رکھنا بھی برحق ہے اور آپ سے جملہ اولیاء اللہ کو فیضان پہنچنا بھی برحق ہے، اور یہ کہ علی قاسم الولایت تھے اور 12 امام، جس کو ایک بزرگ امہ ٹی وی پر کہہ رہے تھے یہ شیعہ کے امام ہیں، یہ ان کے منہ پہ زناٹے کی چپت ہے کہ نہیں کہ وہ آدمی اپنے آپ کو مجددی نقشبندی کہے اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ مجدد صاحب کا مذہب کیا ہے۔ میں نے 12 اماموں کے نام مکتوبات شریف سے نکال کے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ نہیں؟ اگر وہ شیعہ کے امام ہوں اور وہ ولایت تقسیم کریں، علم ہدایت کی نشانی ہے لیکن خود ہدایت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ علم کراچی جانے کا ٹکٹ ہے، خود کراچی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن جس کو ولایت کہتے ہیں وہ خود کراچی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم سچوں کے پاس بھی ہوتا ہے، علم جھوٹوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ شیطان کتنا بڑا عالم ہے لیکن وہ کافر بھی اسی وقت میں ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک۔ اور جتنے مولا مرزا کے شاگرد تھے ان کی بھاری اکثریت مولانا لوگوں کی، خارجی جو تھے اصل میں مولانا تھے۔ 18,000 آدمیوں کی جو جمعیت ہے وہ حضرت مولا مرزا کے پہلی لائن کے شاگردوں میں سے تھے۔ اس لیے اگر کسی کا کوئی شاگرد بے ایمان نکل آئے تو یہ نئی بات نہیں، یہ ہمارے خاندانی ورثے میں پائی گئی ہے بات۔ علی مرتضیٰ کا شاگرد ہے، پڑھا لکھا ہے، اور لغت کے بڑے بڑے چوٹی کے امام خارجی ہیں، نحوے کے چوٹی چوٹی کے امام خارجی ہیں، لغت کے چوٹی چوٹی کے امام خارجی ہیں، بلاغت کے چوٹی چوٹی کے امام خارجی ہیں، علم بیان کے چوٹی چوٹی کے مصنفین خارجی ہیں۔ شاگرد کس کے ہیں؟ مولا مرتضیٰ کے، جو سب سے پہلا مسلمان تھا، پڑھا بھی اسی سے تھا اور اسی کو کافر بھی کہتے تھے۔ ہے کس قدر صدم ظریفی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان کے اسلام کے وہ قائل نہیں تھے۔ دور حاضر میں شاگردوں میں افراتفری پائی جاتی ہے، یہ نئی بات نہیں، آل حق کو اس سے پیشتر اس طرح کے المیہ پیش آئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کافر کہا تو کس کو کہا؟ جو سب سے پہلا مسلمان تھا۔ اور بعد میں لوگوں نے سخاوت اس طرح کی برتی ہے، اکرمہ خارجی ہے، خارجیوں کے 4 نام ہیں، ان میں ایک کا نام ہے حروری۔ حروری جو تھے وہ خارجیت میں اتنا غلوب کرتے تھے کہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے جس کا نکاح کرنا چاہتے پہلے پوچھتے کہ بتا علی کو تبرہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اگر علی کو لعنت بھیجتا ہے تو نکاح اس کا ہو سکتا، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ خیال میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اس کے نکاح کے لیے شرط یہ تھی کہ علی کو تبرہ کرے، وہ بھی آسمان ہی رہا ہوگا، زمین تو نہیں پھٹی ہوگی۔ کون تھے؟ شاگرد تھے، پڑھے لکھے تھے، پہلا فتویٰ ان کا جاری ہوا تھا اور استاد کے خلاف ہوا تھا۔ استاد کے خلاف فتوے اور اختلاف رائے سے کفر کی حد تک پہنچ جانا، یہ علی مرتضیٰ کا ورثہ ہے اور ہم ان کے اولاد میں سے ہیں، ہمیں بھی یہ پیش آیا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے، کوشش ہر وقت یہ کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے شاگرد ہیں اس سے آگے جائیں جہاں تک میں خود پہنچا ہوں، لیکن میرے شاگردوں میں کوئی آدمی میری ایجوکیشن کو نہیں پہنچ سکا۔ جب میرے شاگردوں میں سے کوئی آدمی میری ایجوکیشن کو نہیں پہنچ سکا تو وہ میری
ایجوکیشن کے بارے میں انالیسز کس طرح کرتا ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ عقیدہ کیا چیز ہے، میں کہاں تک پہنچا ہوا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان حضور مفکر اسلام۔ تو جناب علی مرتضیٰ وہ شخصیت ہیں کہ پہلی امتوں میں بھی قاسم الولایت انہیں تسلیم کیا گیا ہے، اس امت میں بھی ان کو قاسم الولایت تسلیم کیا گیا ہے، یعنی جوہری اور اساسی حیثیت ولایت کی ہدایت ہے۔ کفر اور علم اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، ولایت اور کفر کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، نہ آئندہ قیامت تک ہوں گے۔ اس لیے جو قوم اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنا چاہتی ہے وہ اپنے مولوی نہ بتائے، اپنے مسجدوں کے مینار نہ بنائے، اور یہ نہ کہ ہم نے اتنی مسجدیں بنائی ہیں، مسجدیں مرزائیوں نے بھی بنائی ہیں۔ ایک طبقہ ہے صوفیوں کا جو کور مکورے صوفی ہیں، ہدایت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بعض جگہ مسجدوں کی بنیاد رکھنے کے لیے ان کو بلایا گیا، مسجد میں سنگ بنیاد رکھا، پیسے قوم نے خرچ کیے، اور مسجد مولوی صاحب کی مشہور ہوگی کہ انہوں نے مسجد بنائی ہے۔ تو مسجدوں کا کثرت سے بنانا یہ ہدایت کی دلیل نہیں۔ منکر علی جو ہے وہ زمین سے آسمان تک جائے، ولایت اس کو نہیں مل سکتی، داڑھی جتنی مرضی ہے لمبی کر لے۔ اگر وہ مجددی نقشبندی ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجدد صاحب کا یہ مذہب ہے کہ پہلی امتوں میں بھی آصف بن برقیہ کو اگر ولی بنایا تو علی نے بنایا، باقی بھی اگر کوئی ولی بنایا تو علی نے بنایا۔ یہ کس کی رائے ہے؟ یہ حضرت امام ربانی مجد الحسانی شیخ احمد سندھی کی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک لمبے کرتے والی سرکار UK میں پھرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت غوث پاک کا جو قدم تھا اس وقت کے ولیوں پر تھا، کہلاتے مجددی نقشبندی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں تو کس کی بندی ہے؟ مجدد صاحب کا تو مذہب یہ ہے کہ حضرت غوث پاک کا فرمانا ہے افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق العلا لا تغربوا۔ سبحان اللہ۔ پہلوں کے سورج طلوع بھی ہوئے اور غروب بھی ہوئے، یعنی ان کی قدم کی برکت سے یا ان کے توسل سے ولایت ملتی بھی رہی، لیکن جس وقت ان کا آخری سانس نکل گیا اس کے بعد وہ فیضان کسی دوسرے کے حوالے ہوا، حتیٰ کہ امام حسن عسکری تک چلے آئے۔ امام حسن عسکری سے لے کر والی بغداد تک جتنا بھی فیضان ولایت ہوا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے ہوا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک اس مرتبہ پر فائز ہوئے، وَعَلَى ذَلِكَ الْمَنْصَبِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سبحان اللہ۔ تو کس کی بندی ہے؟ حضرت امام ربانی مجد الحسانی شیخ احمد سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے کہ غوث پاک کے وسیلہ جلیلہ سے قیامت کی صبح تک اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، سوائے امام مہدی آخر الزمان کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ باقی جملہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ سب حضرت غوث کے زیر قدم ہیں۔ تم قدم کو روتے پھرتے ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ لکھا کہ حضرت والی بغداد کو نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے خلط بھی عطا ہوئی، پہلے جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کو بھی بلایا گیا، آنے والے وقت میں جتنے روحانی اولیاء روحانی طور پر ان کو بھی بلایا گیا، سب کی موجودگی میں وہ خلط سرکار بغداد کو پہنایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میزان مفکر اسلام شیخ سید القادر جیلانی زندہ باد، زندہ زندہ باد، باد، سبحان زندہ باد۔ میدان مفکر اسلام، سبحان اللہ۔ ملفوظات مفکر اسلام۔ اور اس سلسلے کے بہت بڑے علمبردار ہیں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی سبحان اللہ۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصریح کی ہے کہ کسی بھی صحابی کو ولایت خدا کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براہ راست نہیں ملی، اس کی تصریح کی ہے انہوں نے۔ سورہ ہود آیت نمبر 17 میرے پاس جلد نمبر 5 ہے اس کا، وہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کی جو ولایت ہے وہ بھی مولا مرتضیٰ کے زیر قدم ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں، یہ ذرا انتظار میں دقت ہو جاتی ہے، مگر عدالتوں میں
عدالت کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے ریفرنس کا، کیونکہ بات کو پکا کرنا ہو تو کتاب کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو اگلتے چلے جانا ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ میں بہت روانی کے ساتھ اردو بولنے والا آدمی، کئی زبانیں بڑی روانی سے بولتا ہوں، لیکن کتاب کا انتظار کیوں کرتا بھی ہوں، کراتا بھی ہوں، تاکہ وہ آپ کے پاس ریکارڈ رہ جائے۔ جب کبھی آپ کو سند کی ضرورت ہو، جلد کے حوالے سے، صفحے کے حوالے سے، مصنف کے حوالے سے وہ کتاب نکالیں تو جو عبارت میں نے پڑھی ہے تو آپ اس کو پڑھنے کی پوزیشن میں آئیں یا کسی دانشور کو دکھائیں، اس کا وہی مطلب نکلے جو میں نے بتایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر مزری ہے، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا صنفات 1225 ہے، بڑے پائق آدمی ہے۔ ایک طرف تو مرزا مظہر جان جانا جو خاندان نقشبندیہ عالیہ کے تحقیقات کے مطابق اپنی صدی کے وہ مجدد تھے، مرزا مظہر جان جانا خاندان مغلیہ کے شہزادے تھے، یہ ان کے خلیفہ ہیں، اور دوسری طرف شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، یعنی شاگرد بھی معمولی آدمی کے نہیں ہیں اور مرید بھی معمولی آدمی کے نہیں ہیں۔ ان کی تفسیر مزری ہے، اس پر تمام اہل سنت والجماعت میری تحقیقات کے مطابق کوئی بھی خلاف رائے نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے یہ کامل صوفی ہے، جس کو تصوف کے طور پر بیان کرتا ہے وہ اس کا اپنا حال ہے، یہ کتابی معلومات نہیں لکھتا بلکہ اپنی ذاتی واردات کی روشنی میں بات لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود کے اندر صفحہ نمبر اس کا 76 ہے۔ اس کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولا مرزا کی ذات پاک جو ہے یہ وہ ذات ہے کہ تمام صحابہ کی ولایت جو ہے وہ بھی ان کی معرفت ہے۔ حالانکہ مجدد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کی ولایت وہ علی کے واسطے کے بغیر ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے۔ لفظ شاہد ان کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا مرزا کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ وہ یتلوہ شاہد منہ ہو، اور اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اس کا گواہ۔ کہتے لفظ شاہد کا مصداق کون ہے؟ کہا وہ مولا مرتضیٰ ہے، سبحان اللہ۔ جو نبوت کے ساتھ قدم بقدم ملتا چلا آیا ہے، جس کے بازو، جس کے پہلو بپہلو نبوت کے ساتھ ملتا ہے، وہ کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَإِنْ قِيلَ فَمَا وَجْهُ تَسْمِيَةِ عَلِيٍّ بِالشَّاهِدِ، کہتا اگر یہ سوال ہو جائے کہ بتاؤ شاہد کے لفظ کی تفسیر تم نے علی سے کیوں کی ہے، اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ قُلْتُ لَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ، اس کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ سب سے پہلا مسلمان علی ہے، رب پر سب سے پہلے ایمان لانے والا محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والا علی مرتضیٰ ہے۔ ہاں، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ شَهِدَ بِصِدْقِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا آدمی جس نے سرکار کے صدق کی گواہی دی ہے وہ علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاء بالصدق وصدق بہ، اس میں دو قول ہیں، قلبی کا قول ہے یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور کعبی کا قول ہے نصف الجاج کا کہ یہ حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی جس نے پہلے حق کی تصدیق کی ہے وہ علی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد میں تصدیق کی ہے، ہاں وہ میرے پاس موجود ہے، عرض کرتا ہوں۔ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ شَهِدَ بِصِدْقِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وَالْأَوْجَهُ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ أَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالیٰ كَانَ كُتُبَ كَمَالَاتِ الْوَلَایَةِ وَسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ حَتَّى الصَّحَابَةِ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین أَتْبَاعٌ لَهُ فِي مَقَامِ الْوَلَایَةِ۔ سبحان اللہ، ہے نا مزے کی بات؟ سبحان اللہ، بے شک، دو ٹوک بات کی یا کہ نہیں کی؟ بے شک، بے شک۔ ان کا میرے نزدیک زیادہ وسیع بات یہ ہے، وَالْأَوْجَهُ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ إِنَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالیٰ كَانَ كُتُبَ كَمَالَاتِ الْوَلَایَةِ وَسَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ حَتَّى الصَّحَابَةِ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین أَتْبَاعٌ لَهُ فِي مَقَامِ الْوَلَایَةِ، تمام اولیاء اللہ جو ہیں وہ حضرت علی کے تابع ہیں مقام ولایت، حتیٰ کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کی بھی براہ راست اپروچ نہیں، ولایت کے بارے میں وہ تابع ہیں حضرت علی مرتضیٰ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کس کا بیان ہے؟ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔
وہ کہتے ہیں صحابہ کو بھی جو ولایت ملی ہے وہ جناب علی مرتضیٰ سے ملی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے قضا حق کا کل مجدد رضی اللہ عنہ فی مکتوب فی من اواخر مکتوبات ہی. کہتے ہیں اسی طریقے سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ حامد سرحدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری مکتوبات میں اس کی تحقیق فرمائی ہے. تمہیں نہیں سمجھ آئی تو نہ سمجھ آئے، قاضی صاحب کو تو یہ بات سمجھ آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. افمن کان علی بینۃ من ربہ یعنی علی حجۃ واضحۃ و برہان قاطع وهو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانه کان علی حجۃ واضحۃ من ربہ و برہان قاطع یفید العلم بالقطع انه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذالک معجزاته وافضلها القرآن وعلومه المستندہ الی الوحی. کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی بینۃ من ربہ کہا کہ وہ اپنے رب کی واضح دلیل پر تھے اور ان کی بڑی دلیل تھی قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا معجزہ جو آج تک زندہ ہے، کسی نبی کا معجزہ دنیا میں زندہ نہیں ہے. اگر کوئی معجزہ زندہ ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ زندہ ہے. اس بات کو آپ نوٹ کریں گے کیا؟ میں توقع کروں آپ سے، کسی نبی کا کوئی معجزہ میری اطلاع کے مطابق آج دنیا میں زندہ نہیں ہے. حضور کا معجزہ قرآن ہے جو زندہ ہے. آج بھی کہتا ہے فاتو بصورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم. عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مارنا یقیناً معجزہ ہے مگر آج زندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا یقیناً معجزہ ہے پر آج زندہ ہے. آپ کی لاٹھی یقیناً معجزہ ہے پر آج زندہ ہے. لیکن قرآن آج چوراہے میں للکار رہا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. عربوں نے اتنی ترقی کی آپ وہ سمجھتے ہیں ہم آسمان پر چڑھنے لگے ہیں. ان کو آج بھی کہا جائے فاتو بصورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم. آج بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ 3 سینٹنس اس کے برابر کے لے کے اس کے مقابلے میں آئیں. ایک سرکار کے میلاد پاک کا معجزہ زندہ ہے. سبحان اللہ. کسی نبی کے میلاد کا معجزہ زندہ نہیں، سرکار کے میلاد کا معجزہ زندہ ہے. کس جگہ؟ اگر آپ کو میں جاتے جاتے گواہ ٹھہرا لوں آپ بڑے حیران ہوں گے، مجھے چالان کرنے لگا ہے. آپ جس وقت گئے تھے تو قصر ابیض میں آپ نے ایک دراڑ دیکھی یا نہیں دیکھی؟ دیکھی ہے نا؟ ہاں؟ یعنی وہ قصر ابیض جو ایرانیوں کا دارالخلافہ تھا، جہاں شاہی کیپٹل تھا، جس کو حضرت سلمان فارسی نے فتح کیا تھا. اپنے وقت میں خاندان عباسیہ نے قلعہ شکن آلات اس کے لیے استعمال کیے، کیونکہ اس کے مطلب لوگوں نے یہ بتلایا کہ اس کے نیچے، جیولوجسٹ نے بتلایا اس کے نیچے اتنی زر مدفون ہے کہ اگر اس قلعے کو گرا کے اس زر کو نکال لیا جائے تو قیامت تک وہ قوم ساری دنیا سے زیادہ امیر ہوگی. انہوں نے بہتری کوشش کی، قلعہ شکن آلات استعمال کیے لیکن اس دیوار کو نہیں توڑ سکے. واہ میلاد مصطفیٰ تجھ پر قربان کہ سرکار نے قدم رکھا مکے میں، دیوار ٹوٹ گئی قصر ابیض کی اور آج تک وہ دراڑ موجود ہے. علامہ زرقانی نے یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے سرکار کی برہان ہے، جو اس کے ساتھ ملا وہ یتلوہ ای یتبعو شاہد من اللہ علی صدقہ، جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کی سچائی کا گواہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ علی ہے. ومن شاکلہ من الاولیاء فإن کرامات الاولیاء معجزات للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلومهم المستندہ الی الالہام والکشف ظلال العلوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کا حضرت مولا مرتضیٰ کی جو کرامات ہیں نا وہ سرکار کے معجزات کی تائید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثلا ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ کے دور خلافت میں ایک نو بیاتہ جوڑا ساری رات لڑتا رہا. صبح کے وقت بغیر کسی تمہید کے بندہ بھیج کے ان کو بلا لیا. جب بلایا تو پوچھا تمہاری شادی کل ہوئی تھی؟ ان کا جی ہوئی تھی. آپ نے رات کو بیوی میاں کے طور پر تم نے آباد ہونا چاہا، نہیں ہو سکی آبادی، لڑائی ہوتی رہی، جھگڑا ہوتا رہا،
ان کا جی ایسا ہی ہوتا رہا. ان کا پتہ ہے کیوں ایسا ہوتا رہا؟ جن کی اپنی واردات ہیں ان کو نہیں پتا، مولا مرتضیٰ کو پتا ہے. قصہ اصل میں یہ ہے، عورت سے کہا تو یاد کر وہ وقت جب چچیرے سے تیرا کوئی معاشقہ ہو گیا، تم نے اس سے بدکاری کی، تو پریگننٹ ہو گئی، بچے کو جنم دینے کے لیے جنگل کی طرف گئی، بچے کو جنم دے کے واپس آئی. جب واپس آئی تو ایک کتا اس بو پر ادھر جاتا ہوا تم نے دیکھا، خواہ وہ بچہ حلال کا تھا یا حرام کا تھا، لیکن تو ماں تھی، ماں کی ممتا تو تیرے سینے میں تھی. تو تم نے اس بچے کو بچانے کے لیے کتے کو پتھر مارا. وہ کتے کو نہیں لگا تھا، وہ اس بچے کی پیشانی پر لگا تھا. اس مرد کو کہتے تو پیشانی سے کپڑا اٹھا. جب کپڑا اٹھایا تو اس کی پیشانی پر داغ نکلا ہے. فرمایا یہ وہ داغ ہے جو تم نے پتھر مارا تھا. جو پتھر مارنے والے ہیں ان کو یہ نہیں پتا یہ کس کا پتھر تھا، مارا کس نے تھا، لگا کس کو تھا. رات کی تاریکی میں یہ بات ہوئی تھی. آج رات آپس میں وہ بیوی میاں کے طور پر آباد نہیں ہو سکے. ان سب حالات کو حضرت مولا مرتضیٰ نے بیان کیا. تو حضرت مولا مرتضیٰ کی کرامات جو ہیں نبی پاک علیہ السلام کی سچائی کی شہادت بن گئے. سبحان اللہ. یہ بات آپ کی اطلاع میں آ گئی ہے کہ اس جگہ شاہد کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ جناب علی مرتضیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس وجہ سے استعمال ہوا ہے کہ ولایت دلیل ہے نبوت کی. دلیل سے مدلول پہچانا جاتا ہے. دلیل کا انکار وہ کرتا ہے جو مدلول کا منکر ہو. ولی کا وجود دلالت ہے نبی کی نبوت پر، اور ولی کی ولایت جو ہے یہ دلالت ہے نبی کے سچائی اور صداقت پر. تو ولی کا انکار وہ کرے گا جو اصل میں نبی کا منکر ہے. اس صحرا کا پہلا صحرا نورد جو ہے امت مسلمہ میں وہ جناب علی مرتضیٰ ہے، اور اسی سے سب کو ولایت ملی ہے. کیوں بات سمجھ آئی ہے؟ یہ بات میں نے آپ کے سامنے تفسیر مظہری پیش کی ہے. اس کا جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 76 ہے، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 17 کی تفسیر ہے. اس کے بعد عرض کروں کہ یہ مسئلہ کہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ کا قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اس بات کو آپ نے ایک آدھ مرتبہ نہیں بلکہ درجنوں سے زیادہ مرتبہ آپ نے سنا ہے. یہ مسئلہ اتنا پرانا ہو گیا کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی معلومات میں اس سلسلے میں کچھ اضافہ نہیں کیا جا سکتا، مگر میں آپ کے سامنے ایک پوری فہرست پیش کرتا ہوں کہ جو زمرہ اولیاء اللہ نے آپ کے قدم کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی ہیں. ملاحظہ فرمائیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے. پہلے تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بوجت الاسرار میں لکھا ہے. بوجت الاسرار کے مطلب یہ لکھا ہے کہ بخاری کے اندر بعض جگہ شذوذ ہے، لیکن بوجت الاسرار کے اندر شذوذ بھی نہیں ہے. حدیث صحیح کی یہ تعریف ہے متصل سندہ بالصدوق الضابطین من غیر شذوذ ولا الا. کافی دھیان سے بات سننے کے بعد سمجھ آئے گی. حدیث صحیح اسے کہتے ہیں متصل سندہ، جس کی سند متصل ہو. یعنی شاہ صاحب روایت کرتے ہیں حاجی صاحب سے، حاجی صاحب روایت کرتے ہیں دوسرے شاہ صاحب سے، یہ روایت کرتے ہیں مولانا قاری صاحب سے. ان میں انقطاع نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہو جس کی دوسرے سے ملاقات نہ ہوئی تو ویسے ہی بات کر رہا ہو. اس کا نام ہے اتصال بالعدول الضابطین، ایسے بندوں کے ذریعے سے جن کا عقیدہ ٹھیک تھا، ایسے بندوں کے ذریعے سے جن کا حافظہ ٹھیک تھا. یعنی ان سب بزرگوں میں سے کسی کا عقیدہ بھی خراب نہیں ہے اور کسی کا حافظہ بھی خراب نہیں ہے. جو بات اس نے سنی ہے، لکھی ہے، پڑھی ہے، سوسائٹی نے اعتماد کیا ہے، اس کا حافظہ ٹھیک ہے اور اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، جھوٹی بات کرنے کا یہ عادی نہیں. عدول سے یہ مراد ہے ان کا عقیدہ ٹھیک تھا، ضابطین کے سے یہ مراد ہے کہ ان کا حافظہ ٹھیک تھا. یعنی پورا یہ تسلسل، پوری یہ لائن جو ہے نا، یہ چینل آف اتھارٹی، ان میں کوئی ایسا آدمی نہیں جس کا حافظہ ٹھیک نہ ہو، جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو. ایک شرط یہ بھی ہے من غیر شذوذ ولا الا. آپ اس کو نوٹ کریں. شاذ کی کیا تعریف ہے؟
मुकदमा इब्न सलाह के अंदर शाज़ की तारीफ यह है, जहाँ कोई सिका रावी अपने से औसक रावी की मुखालिफत कर जाए उस वक्त उसकी हदीस काबिल एहतिजाज नहीं रहती। मसलन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर सिका रावी हैं, ये मुखालफत कर जाएँ जनाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की। अब्दुल्लाह बिन मसूद जो हैं औसक रावी हैं, क्योंकि सरकार ने उनकी जिस तरह तायीद फरमाई है किसी दूसरे सहाबी की उस तरह तायीद नहीं फरमाई। फरमाया कि रदीतुल उम्मती मा रदियलहा इब्न उम्मे अब्दिन व सखितुलहा मा सकतलहा इब्न उम्मे अब्दिन। तकरीर थोड़ी जी मुश्किल हो सी, लेकिन जिस वर्जिश नाल आपने पट्ठे दर्द करन वो वर्जिश की जो आप तो ना बनानी पई। जिस वर्जिश नाल पट्ठे दर्द ना करन उत्थे जिथा थे से अगे उत्था ही हो, समझो। मत असल सनदहु बिल उदूल दाबितीना मिन गैर शुज़ूज़ वला इल्ला। जिस वक्त कोई रवायत बयान की जाए और उस चैनल ऑफ अथॉरिटी के जितने रावी हैं सबका अकीदा सही हो, ये उनका अदल है, और सबके हाफजे ठीक हो, ये ज़ब्त है, ज़ब्त व अदालत की शागिर्द शर्त के साथ। और ये कि बगैर मिन गैर शुरूज़ वला इल्ला, उसमें एक बात यह है कि कोई सिका रावी अपने से औसक रावी की मुखालिफत न करे। अगर औसक रावी की मुखालिफत करे उसकी हदीस सेहत से गिर जाएगी। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, हम लोग सहाबा में मुफाजला किया करते थे और कुन्ना नुफादलो अबा बकर सुमा उमर सुमा उस्मान सुमा नस्कुत, कि हम जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को सबसे अफजल कहते थे, उसके बाद जनाब उमर को सबसे अफजल कहते थे, उसके बाद जनाब उस्मान को सबसे अफजल कहते थे, उसके बाद चुप कर जाया करते थे। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की उन्होंने मुखालिफत की है। वो कहते कुन्ना नतहद्दसु अन्ना अली इब्न अबी तालिब बिन अफजल आलिल मदीना, कि हम सहाबा में बैठ के ये बातें किया करते थे कि अली जो है तमाम आले मदीना से अफजल है, कुल रुए ज़मीन के लोगों से आले मदीना अफजल हैं, आले मदीना से अली मुर्तज़ा अफजल है, अफजल से अफजल अफजल होता है। दूसरा ये कि आपने फरमाया तअल्लम तो सबईन सूरत मिनल कुरान में खैरुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़तमतुल कुरान इंदा खैरुल बशर बादल अंबिया अली इब्न अबी तालिब। मैंने 70 सूरतें जो हैं वो नबी करीम अलैहि सल्लम से पढ़ी जो सारे नबियों से अफजल हैं, और मैंने कुरान मजीद ख़त्म उसके पास किया है जो नबियों के बाद सबसे अफजल है। ये रवायत है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद औसक सहाबी हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर जो हैं वो इनसे कम दर्जे के सहाबी हैं, उनकी सकाहत इनसे कम है। इस वजह से जो लिखा है उंदलसी आलिम ने अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने, उनका ये हदीस जो है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की, ये हदीस शाज़ है। आई बात ख्याल में? लफ्ज़ शाज़ का इस्तिलाही माना समझने के बाद फिर समझ आता है ये एडमिसिबल है कि नहीं। ये अगरचे एडमिसिबल है, मगर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के हदीस की मौजूदगी में ये काबिल एहतिजाज नहीं है। समझे बात? तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाया कि बुखारी के हदीस सहिया में शुज़ूज़ है, मगर बोजतुल असरार में एक तो सनद मुत्तसिल है, ज़ाबितीन और सादिकीन हैं, सदूक हैं और ज़ाबितीन हैं, उसमें शुज़ूज़ भी नहीं है। ये उनसे ज़्यादा मजबूत आदमी ने उनकी मुखालफत भी नहीं की हुई, इसलिए बोजतुल असरार की कीमत जो है वो बुखारी के मुकाबले में ज़्यादा सिका बनती। बात समझ आई? ये किसका कहना है? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। ख्याल में ही बात उन्होंने बयान किया कि ये बड़ी जामे और अजीम किताब है। लेकिन पहली बात जो कहते हैं कि हज़रत शेख अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह से सरकार बगदाद ने बैत फरमाई, उसका रद्द करते हैं। कहते उनसे बैत करने के क्या माने जब कि उन्होंने वाली बगदाद शहनशाह जिलान के कदम के सामने अपना सर बढ़ाया है और कहा अलर्रास वल ऐन, जिसने गौसे पाक के कदम के नीचे सर रख के वलायत हासिल की है वो पीर किस तरह होगा? लीजिए इसमें लिखे हैं, कहते वो अबुल हसन इब्न उख्तुल शेख अल कुदवा अहमद अल रफ़ाई, जिस वक्त ये बात हुई है कि उन्होंने अपना सर आगे बढ़ाया है, उस वक्त उनके 2 सगे भांजे उस मजलिस के अंदर मौजूद थे, जो भांजे भी थे
اور مرید بھی تھے. کس کے؟ شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کے. کہتے ہوا کیا؟ قالا، ان دونوں نے یہ کہا ہے، کننا عند شیخنا الشیخ احمد بن رفائی بزاویت ہی. زاویہ ویسے کہتے ہیں گوشے کو، لیکن صوفیہ کی زبان میں عربی کے اندر زاویہ کہتے ہیں خانقاہ کو. ان کی خانقاہ میں جہاں وہ تصوف سکھایا کرتے تھے وہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ام عبیدہ، اس شہر کا نام ہے ام عبیدہ. فمدہ انہوں کا ہو وکالا علی رقبتی، انہوں نے اپنا سر آگے بڑھایا، گردن آگے بڑھائی اور زبان سے بولے اور کہنے لگے علی رقبتی، میری گردن پر قدم رکھیے گا. اور فسألناہ عن ذالک، اس بارے میں ہم نے شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا. فقال قد قال شیخ عبد القادر الآن ببغداد قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ. اس وقت حضرت والی بغداد نے بغداد کے اندر کہا یہ میرا پاؤں کل اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اگر معاصر اولیاء اللہ تسلیم نہ کرتے نا، جیسا کہ ایک اور بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں ولایت تقسیم کروں گا، لیکن یہ ان کے شاگردوں نے بھی نہیں تسلیم کی، بجائے اس کے کہ اس وقت کے دوسرے درویش مان جائیں. ان کے معاصرین کا انکار ثابت کرتا ہے کہ یہ بات بے بنیاد تھی. لیکن غوث پاک کی بات کو بے بنیاد اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ وقت کے جتنے اکابر اولیاء اللہ ہیں سب نے یہ تسلیم کیا کہ حضرت غوث پاک نے اس وقت اپنا قدم آگے بڑھا کے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ. یہ میرا قدم جو اس وقت بغداد کے ممبر پر رکھا ہوا ہے نا، یہ سب اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ آپ نے الفاظ کیوں کہے؟ ان کا اس وقت بغداد میں سرکار بغداد کا یہ اعلان ہوا ہے، اس کی اطاعت میں میں نے گردن جھکائی ہے اور میری گردن پر آپ نے پاؤں رکھا. ایک حوالہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر حوالہ جات کی برسات کر کے چھوڑ دی ہے. کہتے ہیں کہ ضرورت شیخ سید احمد بن ابی الحسن الرفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بأم عبیدہ فسمیت اکابر اصحابہ قدماء مریدی ہے یقولون کان الشیخ یوما جالسا فی هذا الموضع فحنا راسه وقال علی رقبتی. کہتے ہم لوگ وہاں حاضر ہوئے اور ام عبیدہ کے مقام پر، تو دوستوں نے بتلایا ہم حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کے گردا گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک شیخ احمد کبیر رفائی نے اپنی گردن آگے بڑھائی اور کہا آپ میری گردن پہ پاؤں رکھیں. تو پتہ کیا دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، وقت کون سا تھا. تو جو ہم نے پہلے جائزہ لیا ہوا تھا ہماری اطلاع میں تھا، ڈیٹ بھی وہی تھی، وقت بھی وہی تھا، الفاظ بھی وہی تھے. جو آپ کوآرڈینیٹ کریں اس کو کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس. جو سرکمسٹانشل ایویڈنس 20 جگہوں سے کوآرڈینیٹ کر جائے تو اس کو جو آئی ایویڈنس ہوتی ہے اس پر فوقیت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک آدمی نہیں بلکہ اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں ابو سعید کیلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان سے کیا شہادت ملی. انہوں نے کہا لما قال الشیخ عبد القادر قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ تجلی الحق عز وجل علی قلبہ وجاءته خلعۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ید طائفۃ من الملائکۃ المقربین والبسها بمحضر من جمیع الاولیاء من تقدم ومنهم من تاخر. یہ ایک بزرگ ہیں کیلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو سعید کیلوی. کہتے ہیں کہ ہم سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ حضرت والی بغداد نے یہ جو کہا میرا یہ قدم ولیوں کی گردن پر ہے، ایک دو شہادتیں ہوتے یا مرید ہوتے دوسرے سلسلوں کے جو اولیاء اللہ ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت ہمیں اپنے شیخ سے یہ پتہ چلا کہ حضرت غوث پاک نے یہ الفاظ اس وقت کہے جب تجلیات الہی وہ طور پر گرنے والی تجلیاں حضرت والی بغداد کے قلب پر گری. تجلیات الہیہ کا ورود حضرت غوث الثقلین کے قلب پر ہوا. وجاءت خلعۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک جوڑا کامل نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی ید طائفۃ من الملائکۃ المقربین، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں وہ جوڑا وہ لائے ہیں. وہ صندوق کے بارے میں تھا نا تحملہ الملائکہ، وہ میلاد والا صندوق جو ہے فرشتے اٹھا کے لائیں گے. کہا وہ تابوت سکینہ تھا
یہ والی بغداد شہنشاہ جیلان کا خلط ہے، اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ وَأَلْبَسَهَا بِمَخْدَرٍ مِّن جَمِيلِ أَوْلِيَاءِ مَن تَقَدَّمَ مِنْهُمْ وَمَا تَأَخَّرَ کا جو پہلے اولیاء اللہ گزر چکے ان کو بھی دعوت دی گئی، تم بھی موجود ہو، اور جو پیچھے علماء اولیاء اللہ آنے والے ان کو بھی دعوت دی گئی، سارے اکٹھے ہو، تم سب کی موجودگی میں سرکار کی خلط پوشی ہوگی۔ یہ کنوکیشن میٹنگ ہے والی بغداد شہنشاہ جیلان کی۔ مزہ آیا کہ نہ؟ قدم کو روتے پھرتے ہو کا سر سے پاؤں تک جوڑے والی بغداد شہنشاہ جیلان کو دیے گئے، اور یہ امپارشل ایویڈنس ہے، یہ دھڑے کی شہادت نہیں ہے، باعث قسم کی شہادت نہیں ہے۔ یہ بزرگ جو ہیں حضرت غوث پاک کے سلسلے کے مرید نہیں ہیں۔ کچھ پلے پڑ رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے پوائنٹ پر آتے ہیں لیکن تھوڑی دیر لگے گی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ الاحیاء باجسادہم والاموات بارواحہم، جو زندہ تھے وہ جسموں کے ساتھ آئے، اور جو چلے گئے تھے وہ روحوں کے ساتھ آئے۔ وکانت الملائکۃ ورجال الغیب حافین بمجلسہ کا ایک تو ملائکہ نے اس مجلس کو گھیرا ہوا تھا، اور دوسرا رجال الغیب، یہ سرکار بغداد کی تاریخ زندگی میں ہے۔ حضور نے فرمایا مجھ سے رجال الغیب ٹریننگ لینے کے لیے آتے ہیں۔ جانتے ہو رجال الغیب کن کو کہتے ہیں؟ یہ کبھی مشکل وقت پڑا تو پھر رجال الغیب کی ضرورت پڑے گی۔ سرکار کا فرمانا ہے جس وقت کسی شخص کا چارپایا جنگل میں اس کا سامان پھینک کے بھاگ جائے، اب سامان کی حفاظت کرے تو چارپایا گیا، چارپایا کے پیچھے جائے تو پھر سامان ڈاکو لوٹ کے لے جائیں گے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہیں کھڑے ہو کے کہنا چاہیے یا رجال الغیب اعینونی، دو طرح کے الفاظ، اخبسو ہو، او غیب کے مردوں میری امداد کرو۔ سرکار نے جب یہ فرمایا ان دنوں خدا تھا کہ نہیں تھا؟ یہ کیوں کہتے ہو خدا کے ہوتے ہوئے کسی کو پکارنا منع ہے؟ یہ خدا موجود ہے تاکہ یہ بے ٹوڑا دے، یہ خدا کے بغیر دو ہو رہے کہ پکارے ٹوڑا نہ دینے تو کہا رجال الغیب کو پکارو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، خاص طور پر شوکانی جو سارے وہابیوں کا پیر ہے، تحفۃ الذاکرین کے اندر لکھا ہے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ اور ایک امام نووی جو مسلم کا غالباً پہلا شارح ہے، انہوں نے کتاب الاذکار کے اندر لکھا ہے۔ شوکانی کہتا ہے ایک مرتبہ میرا چارپایا جنگل میں سامان پھینک کے بھاگ گیا، اب میں نے سوچا میں کیا کروں، سامان کی حفاظت کروں تو گدھا گیا، گدھے کے پیچھے جاؤں تو سامان گیا، کیا کروں؟ تو میں نے کہا یا رجال الغیب اعینونی، وہ غیب کے مردوں میری مدد کرو، یہ کوئی نظر نہ آتا ہو اس کو پکارنا۔ پتہ اس کی انگریزی کیا ہی جو نظر نہ اچھا ہے اس کی پکارنا ہوا ہے، تو انگریز بوٹی نہ بیاہ کیتا تو کتنی چنگا پتہ ہونا چاہیے نا، نظر نہ آتا ہو، ندائے حاضر للغائب اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انووکیشن، انووکیشن کا میں نے پکارا یا رجال الغیب۔ تو غیب والوں کی کتنی بھی طاقت ہے مدینے والی سرکار کے برابر تو نہیں ہے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کتنے بھی بڑے ہیں پر شاگرد ہیں والی بغداد کے، استاد استاد ہے، شاگرد 100 شرارتیں کرے اگر گھٹنے ٹیک جاتا ہے، عبارت بھی پڑھنے پر قادر نہیں ہوتا۔ رات کو بھی ایک جگہ تقریر تھی تو میں نے حوالہ جات پڑھنے کے لیے وہاں کے مولوی صاحب جو کافی پھر پھر کرتے رہتے ہیں، باتیں کافی کرتے، میں نے کہا ادھر آ جائے، فارسی کی عبارت تھی، کہا فارسی تو میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے کہا ٹھہر جائے، تھوڑی دیر کے بعد عربی عبارت آئی، تو جب بلایا تو اس طرح کانپنے لگے، میں نے کہا آپ عبارت پڑھی نہیں، عبارت میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں، صرف اس بات کے گواہ رہیں کہ میں نے پڑھی آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ عرض والی بغداد کہتے ہیں رجال الغیب مجھ سے ٹریننگ لینے کے لیے آتے ہیں، دست پیر از غائباں کو تانے، دست او جز قبضائے
اللہ نے مردانو کوئی یاد کریں دا اوکھے سوکھے ویلے مرد ونگارے کدی نہ ہارے وانگن شیر مرے لے. یہ رومی کشمیر کا کلام ہے. مردانو کوئی یاد کریں دا اوکھے سوکھے ویلے مرد ونگارے کدی نہ ہارے وانگن شیر مرے لے. سرکار والی بغداد شہنشاہ جیلان کی کنوکیشن میٹنگ میں رجال الغیب بھی آئے. حضرت شاہ عبد الحق صاحب مقدس دہلوی رحمۃ اللہ اخبار الاخیار میں والی بغداد کے حالات لکھتے ہوئے لکھا کہ رجال الغیب سرکار بغداد کی بارگاہ میں تربیت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. جب کوئی لوگ ان کو للکاریں یا پکاریں کہا سنگی جا چینی جو مدد کری نہ کس طرح کسے ٹرینڈ بندے کو جلی پوچھنا چاہیے نا کہ مدد کو مدد منگا تو دئی نہ کس طرح. سمجھو بات. تو وہ ڈھنگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ مدد کے طریقے کتنے ہیں. دست پیر از غائباں ہوتا نے دست او جز قبضہ اللہ نے کا اوسط کیا ہوا کہ جو دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں ان کو ان کی روحوں کو حاضر کیا, جو موجود ہیں ان کو جسموں سمیت حاضر کیا, اور ملائکہ اور رجال الغیب انہوں نے اس مجلس کو گھیر رکھا تھا. اور فضا میں جیسا بخاری شریف کی حدیث ہے ملائکہ سیاحین کے بارے میں بحث آتی ہے, جس وقت کوئی ذکر کی مجلس دیکھیں تو زمین سے آسمان تک طے بتائے اس کے اوپر وہ چھت ڈال لیتے ہیں. اس طرح نہیں کرتے, گھیرا نہیں ڈالتے, کا اوپر نیچے. اس کا کیوں؟ کا رب کی جو رحمت آتی ہے اس کا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ کے ذاکرین ہوتے ہیں, تو فرشتے آگے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے. کا جب وہ رحمت خدا بندی آئے تو ہم سے گزر کے آئے. معلومہ تر دامنی پہ میری زاہد نہ جائیو, دامن نہ چھوڑ دوں تو فرشتے وضو کرے. کا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کو انہوں نے گھیرے میں رکھا ہے. اور حتیٰ استدل الافق بہم, آسمانی کنارے جو ہیں وہ ان کو اضافہ کرنا پڑا. ولم یبقى ولی فی الارض الا حنى عنقه, اولیاء اللہ کے زمرے میں کوئی شخص باقی نہ رہا جس نے اپنی گردن آگے نہ کی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ ابو بکر ابو القاسم فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے سنا جن کا نام خلیفہ تھا, وکانا کثیر رویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو سرکار کو عالم بیداری میں بھی اور عالم خواب میں بھی کثرت سے دیکھا کرتے تھے. یعنی گل پوچھا تو کسے اکھیاں والے بندے کو پوچھی ہے نا, اکھا جی سرکار بغداد نے گل کی ہے اس میں کوئی ثبوت بھی تھا کہ کوئی نہیں. وہ جتنے آوارہ قسم کے مولوی ہیں, ایک کوئی آوارہ بات کرتا پیچھے سارے اس کی تائید کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں 4-5 عورتیں تھیں جو 32 مرتبہ اغوا ہو کر کے زندگی میں گئی. آخری عمر میں انہوں نے تسبیحاں ڈال لی تھی گلے میں. ایک اپنا نام لیتی, ایک میں کتب ہوں, ایک وہ کتب ہے, 4 کا باری باری نام لیتی تھی. یہ اسی سلسلے کے کتب ہیں. جو بے ادبی اور گستاخی کی بات کرتے ہیں پھر سارے پیچھے پڑنے لگ جاتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ کسی صاحب علم, صاحب دین, صاحب ایمان, صاحب اعتماد آدمی کی کتاب پیش کرو. یہ میرے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاویٰ شریف ہے, جلد نمبر 28 ہے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے جن کا نام خلیفہ تھا یہ بات سنی. وہ سرکار دو عالم السلام کو کثرت سے دیکھا کرتے تھے.
اور وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد قال الشیخ عبد القادر قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ فقال صدق الشیخ عبد القادر وکیف لا وهو القطب وانا ارعاہ. انہوں نے کہا مجھے تو بڑا آدمی سمجھتے ہو، میں اس کے چوکیداروں میں سے ہوں. اس نے واقعی سرکار دو عالم کے کہنے کے مطابق کہا یہ میرا قدم ولیوں کے گردن پر ہے، اور ان کو خلط بھی عطا ہوئی ہے. اور کس طرح نہ ہو، وہ کائنات کا قطب ہے، مدار کائنات ہے اس وقت، اور میں اس کا چوکیدار ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو بحث چل رہی ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت والی بغداد نے اٹھایا تو براق پر سوار کیا یا عرش پر لے گئے، اس کے بارے میں تعجب کا سبب کیا ہے؟ کیا وجہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں انکار کی وجہ ان کے نزدیک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جبریل نہ وہاں لے جا سکے، براق نہ لے جا سکا، تو حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان نے کیوں اٹھایا ہے؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تعجب کیوں کرتے ہو؟ وہ جو جس سے آگے جانے کا امکان نہیں ہے وہ جسم مادی کے لیے ہے، روحانی طور پر جانے کو کوئی امر مانے نہیں ہے. اسے بتاتے ہیں میں نے غمیسہ کو دیکھا کہ وہ جنت میں تھی. غمیسہ تو مکہ شریف کی رہنے والی تھی، حضرت انس کی والدہ صاحبہ کا نام ہے غمیسہ، تو ان کو مکے میں چھوڑ کے گیا تھا، وہ جنت میں تھی. اور بخاری شریف کے متن کے اندر حدیث آتی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے آگے بلال حبشی کے پاؤں کی آہٹ سنی. اتنی بات سمجھ آئی ہے؟ اس پر 2-4 منٹ فائٹ کرتے ہیں، پھر پتہ چلے گا اس کی قیمت کیا ہے. جن کو مکے میں چھوڑ کے آئے، مکے سے غیبوبیت کی کوئی دلیل ہے؟ ویسے غائب نہیں ہوئے، یہاں موجود بھی ہو گئے. اس کا مطلب بلال حبشی کو سرکار کے نور کا سمندر میں سے قطرہ ملا ہے، تو وہ ادھر مکے میں بھی موجود ہے، ادھر جنت میں بھی موجود ہے. اگر ایک قطرہ سمندر سے پانے والا مکے میں بھی اسی وقت موجود ہے اور جنت میں بھی اسی وقت موجود ہے، تو سمندر کے بارے میں یہ پریشانی کیوں ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی جگہ موجود کس اور پھر ایک بات یہ ثابت ہوئی، براق برق رفتار 82 کروڑ میل پر سیکنڈ کے حساب سے اس کی پرواز ہے، جس پر سرکار سوار ہو کے آئے. وہ بعد میں پہنچتا ہے، بلال حبشی پہلے پہنچا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ عاشقان مصطفیٰ کا جو پرے پرواز ہے اس کی رفتار بمقابلہ برق کے بھی زیادہ تیز ہے. اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا درجہ سرکار سے زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہوئی تھی کہ جس سرکاری دو عالم صاحب کے سامنے براق کھڑا ہے تو سرکار اس سے فرماتے ہیں اے براق تو کیوں مچل رہا ہے؟ جبریل نے بھی کہا یہ مچلنے کا وقت تو نہیں ہے، ادب سے کھڑا رہے. نے کہا میں اس لیے مچل رہا ہوں، سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے میدان میں جب آپ جنت میں جانا چاہیں گے تو مجھے بتائیے کہ آپ مجھ پر ہی سوار ہوں گے نا، مجھ سے وعدہ کریں. وعدہ لینے کے لیے میں ایسا مچل رہا ہوں. سرکار اگر اللہ نے توفیق دی تم سے وعدہ کر دو تم پر سوار ہو کے جاؤں گا، لیکن اس خوشی میں جب کہا تم پر ہی سوار ہو کے جاؤں گا تو براق خوشی سے اتنا ابھرا کہ 40 گز کی بلندی تک وہ پہنچ گیا. تو 40 گز کی بلندی پر عادتاً انسان نہیں جا سکتا. اس وقت حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کی روح جو ہے وہ حاضر ہوئی اور اپنے کندھے پر سرکار کے پاؤں رکھ کے آپ کو عرش الہی پر لے گئے. اس بات کو تسلیم کرنے میں دقت کیا ہے؟ کہ بندہ جو ہے جس جگہ جبریل مدد نہ کر سکے اس جگہ والی بغداد کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ تم مجھے یہ بتلاؤ آدم کے سامنے فرشتے نے سجدہ کیا ہے یا فرشتے کے سامنے انسان نے سجدہ کیا ہے؟ رتبہ مرد پلیدہ یارو ملکاں کولو اگے چپ کر بس محمد بخشا مت کوئی جھگڑا لگے.
کہا آپ کو جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اعتراض کیوں کرتے ہو؟ امام غزالی کے مطلب سارے مولوی نہیں لکھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ معراج کی رات حاضر ہوئے موسیٰ علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں، کوئی ایک عالم میرے ساتھ ملاقات کرائیں جو جس سے میں بات کروں، یہ مجھے باور ہو کہ واقعی آپ کے امتی علماء ہمارے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں۔ اس وقت امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کو زرقانی نے ذکر کیا ہے، سید احمد سعید صاحب قاضی ملتان والوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور بھی بے شمار کتابوں نے اس کا ذکر کیا، اعلیٰ حضرت بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس پر کسی مولوی نے اعتراض نہیں کیا کہ مولوی صاحب ہے نا، حضرت والی بغداد علی کی اولاد میں سے، اس لیے اعتراض ہے۔ یار امام غزالی کچھ بھی ہوں گے، اولاد حسن تو نہیں ہے، خون رسول تو نہیں ہے۔ کہ اسد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ ان کا میرا نام محمد بن محمد غزالی نشاپور کا رہنے والا ہوں، میرے باپ دادے کا پیشہ سود کاٹنا ہے۔ یہ لفظ غزال جو ہے جلاہے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے، پیشے کے معنی دینے والے الفاظ کا اس میں فاعلون کے وزن پر نہیں آتا، فعالون کے وزن پر آتا ہے۔ جیسا حدید لوہا، حداد لوہار، اور نجر لکڑی پھاڑنے کو کہتے ہیں نجار کارپینٹر، خیط دھاگے کو کہتے ہیں خیاط درزی۔ اعلیٰ حضرت کے غزل کاتنے کو کہتے ہیں، یہ جلائے کاتا کرتے تھے اور دھاگا پہلے بناتے اس کے بعد کپڑا بناتے، یہ جلاہوں کا پیشہ ہے۔ کہا میں نشاپور کا رہنے والا ہوں۔ اس علاقے میں یائے نسبت خلاف القیاس لگتی ہے، جیسا آپ الحاج کو حاجی کہہ دیتے ہیں، حاجی کے آخر میں جو یا ہے یہ خلاف القیاس ہے۔ حاج کے معنی ہی ہے حج کرنے والا، حاجی نہیں لگانے کی ضرورت، یہ نشاپور کی عادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے صرف اتنا پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تو نام بتا دینا کافی نہیں تھا؟ ان کا رب نے آپ سے پوچھا تھا کہ بات دل کا بیمین ہے کہ یا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے یا عصائی اتوکا علیہ واحش علی غنمی ولی فیہ معارب اخرى، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور ایک کئی مقاصد اس سے پورے کرتا ہوں۔ اس میں اگر غور کیا جائے ایک نبی کو خاموش کر دے تو مولوی صاحب ہو، اس پر کسی نے گفتگو کیوں نہیں کی؟ گفتگو کے قابل بات ہے کہ نہیں مولانا؟ اگر میں زندہ رہا میں اس پر گفتگو کروں۔ نبی سے بات کرے اور کلیم اللہ سے بات کرے، اس کو خاموش کر کے چھوڑ دے، اس میں سوء ادب کی بو نہیں ہے؟ اس کو تو کسی نے چیلنج نہیں کیا، اور خمیسہ کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، اور بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا، فلاں فلاں لوگوں کو جنت میں دیکھا، اور جسمانی طور پر اس سے آگے جانا ممکن نہیں تھا، روحانی طور پر جانا ممکن تھا۔ جب کئی لوگوں کے لیے روحانی طور پر جانا ممکن سمجھ لیا تو روحانی طور پر غوث پاک کے آگے جانے کو تم نے کیوں تسلیم نہیں کیا؟ یہ بات حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ بطور جواب کے کہی ہے، اور اس پر سینکڑوں نہیں کئی سینکڑوں آپ نے اس پر دلائل پیش کیے ہیں۔ ایک بڑا حصہ اس جلد کا اسی بیان سے بھرپور ہے۔ ذہن میں آ گئی یہ بات کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ مسئلے کو کس طرح حل کیا؟ کہتے ہیں زمین پر کسی نے اگر کہا ہے کہ زمین پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کے کاندھے پر قدم رکھا ہے، اگر 2 مرتبہ کیا ہو تو کیا عرض ہے؟ 2 مرتبہ آپ نے خدمت کی ہو، لیکن بہرحال یہ مسئلہ تو واضح طور پر حل ہوا کہ قدم رکھنا بھی برحق ہے۔ آئیے، یہ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قادری سلسلے کے آدمی ہیں۔ یہ امام ابن حجر مکی، یہ استاد ہیں یعقوب سیرفی کشمیری کے۔ یعقوب سیرفی کشمیری استاد ہیں حضرت امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے۔ ملا کمال اور ملا جوال میانی لاہور، جن کے مزار دونوں بھائیوں کے اکٹھے ہیں، وہ یعقوب سیرفی ان کے بھی استاد ہیں، مجد صاحب کے بھی استاد ہیں، لیکن مجد صاحب نے ان دونوں بھائیوں سے پڑھا ہے سیالکوٹ۔ ایک مسجد ہے اڈا پسروریاں، میں اس میں کافی مرتبہ تقریر کے لیے گیا ہوں، اس مسجد میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے
اور امام ربانی مجد رفسانی شیخ حامد سرہندی نے مل کے پڑھا ہے، اور وہ استاد خواجہ معصوم بادشاہ کے اور وہ استاد خواجہ فضل اللہ کے، وہ 2-3 واسطوں کے ذریعے سے استاد ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی استاد ہیں شاہ عبد الغنی کے، شاہ عبد الغنی استاد ہیں رشید احمد گنگوئی کے اور قاسم نانوتوی کے جو دیوبند کے بانی ہیں۔ اس کا مطلب دیوبندی سلسلے کی جتنی تعلیمات گئی ہیں یا نقشبندی کی، یہ ان سب نقشبندیوں کا بھی استاد ہے، دیوبندیوں کا بھی استاد ہے۔ خیال میں یہ بات، اگر یہ بات تڑاخے سے لکھ دے تو بات صاف ہو جاتی ہے نا۔ انٹرسٹڈ ایویڈنس، کوئی ماننے والا بات کرے اور دھڑے کا آدمی بات کرے اس کی قیمت اور ہے، غیر جانبدار بات کرے۔ یہ میری کتاب کا صفحہ نمبر 315 ہے، فتاوی حدیثیہ ہے۔ فتاوی حدیثیہ کے اندر یہ بحث موجود ہے کہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کا یہ جو قدم رکھنا تھا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ اس کی بیک گراؤنڈ ہی ملا عبد القادر اربڑی رحمۃ اللہ علیہ نے تفریح الخاطر فی ترجمہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر بڑا تفصیل اور بسط کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت غوث الثقلین کی ولادت والی تاریخ کو نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائے اور سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے ملاقات ہوئی اور اس کو کہا سیولد لک ولد سیکون لہ شان فی الاولیاء کشانی فی الانبیاء، کہ تیرے گھر عنقریب ایک ایسا صاحبزادہ پیدا ہوگا کہ جس کی پوزیشن وہ ہوگی جو نبیوں میں میری پوزیشن ہے، ولیوں میں اس کی شان ہوگی۔ اس پر کہتے ہیں سرکار دو عالم السلام کا وصال ہوئے مدتیں بیتتی ہیں، تو آج حضرت غوث پاک کے ابا جی سے ملنے کیسے آ گئے؟ شاہ ولی انور علی شاہ صاحب کشمیری نے فیض الباری شرح بخاری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امام ربانی حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما جسدہ فی الحقیقہ فی الیقظۃ بدعا و سبعین مرۃ، بدن 3 سے لے کر 9 تک استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اصلی جسمانی حالت میں جاگتے ہوئے، جیتے اور جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں کے ساتھ میں نے زیارت کی اور ملاقات کی اور کچھ باتیں سرکار سے پوچھی بھی۔ اس کا ذکر لکھا ہے فیض الباری کے اندر انور علی شاہ صاحب کشمیری دیوبندی نے۔ دیوبندیوں کی تاریخ میں اس پائے کا دوسرا عالم نہیں گزرا۔ انہوں نے فیض الباری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے 70 سے زیادہ مرتبہ سر کی آنکھوں کے ساتھ جیتے اور جاگتے ہوئے عالم بیداری میں سرکار کو جسمانی اور روحانی ملی جلی حالت میں دیکھا۔ اس پر کسی مولوی صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ وہ مولوی صاحب نے تمہارے پیٹی کے شریک ہے نا، اس لیے ان کا ذکر کرتے وقت تو کہتے ہو مولوی صاحب کو زیارت ہو سکتی ہے، مولوی صاحب کو زیارت ہو سکتی ہے، اولاد فاطمہ کو کیوں زیارت نہیں ہو سکتی؟ کہا ولیوں میں اس کی وہی شان ہوگی جو نبیوں میں میری شان ہے۔ یہ جو نعت خان لوگ پڑھتے ہو، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد مصطفیٰ در انبیاء۔ غوث پاک ولیوں میں ایسے ہی ہیں جیسے نبیوں میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اور مولانا عبد القادر اربڑی نے کہا جس وقت سرکار بغداد پیدا ہوئے آپ کے کاندھے پر نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں کا نشان بھی تھا۔ یہ پیچھے سے یہ قدم کی بحث چلی آ رہی ہے، خیال میں یہ بات، یہ عبد القادر اربڑی کی تحقیق ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت آپ کے کندھے پر نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان مبارک تھا۔ اس جگہ ایک بحث چھڑی ہے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے۔ امام ابن حجر مکی جلال الدین سیوطی سے بعد کے آدمی ہیں۔ 911 میں امام سیوطی کا وصال ہوا ہے، ان کا 973 سے لے کر 978 تک ان کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ کس تاریخ ان کا وصال ہوا۔ مکہ شریف کے امام تھے، شافیوں کے پیشوا تھے، علم حدیث شرق الاوسط میں بھی اور سرزمین ہند میں بھی جو گیا ہے وہ ان کی معرفت گیا ہے۔ تمام دیوبندی ان کے شاگرد ہیں، تمام نقشبندی ان کے شاگرد ہیں۔ یہ سب نقشبندیوں کا اور دیوبندیوں دونوں کا استاد یہ شخص ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے آپ کے نزدیک؟ آپ فرماتے ہیں
इन्नहुम कद युमरून तारीफन लिजाइलिन और शुक्रन व तहद्दुसन बिनिअमत अल्लाह कमा वक़ा लिशेख अब्दुल कादिर जिलानी अन्नहु बैनमा हुआ बिमजलिस वाज़िही व इज़ा हुआ यक़ूल क़दमी हाज़ी अला रकबत कुल्लि वलिय्यिल्लाह फ़अजाबहु फ़ी तिल्क अस्साद औलिया उद्दुनिया। कहते हैं कि कभी औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला नेमत का बयान करने के लिए तहदीस नेमत के तौर पर कहता है, इस नेमत का जिक्र करो, अम्मा बिनेमत रब्बिका फ़हद्दिस, अल्लाह की नेमतों का प्रचार करो, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है वो बताओ। कभी तहदीस नेमत के तौर पर करते हैं और कभी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के लिए करते हैं। जैसा कि हज़रत गौस सकलैन रज़ियल्लाहु एक मजलिस वाज़ के अंदर थे तो आपने फरमाया ये मेरा कदम है तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। उस वक्त कुल रूए ज़मीन पर जितने भी औलिया अल्लाह थे सब ने गर्दनें झुकाई। काफ़ी शहादत नहीं है, अभी वही शहादतें आला हज़रत ने एक एक करके उनका नाम हदीस रखा है, हदीस नंबर 1, हदीस नंबर 2, हदीस नंबर 3। वो लंबा किस्सा था इसलिए मैंने उसको मुख्तसर किया। इस जगह ये इम्पार्शियल एविडेंस है, ये सरकार बगदाद के सिलसिले के आदमी नहीं है, ये शाफियुल मज़हब है और मक्के शरीफ के मुहद्दिस हैं, शाफियों के इमाम हैं, तमाम देवबंदियों और नक्शबंदियों के उस्ताद हैं। ये लिखते हैं हज़रत गौस सकलैन ने कहा काला जमाअतुन बल व औलियाउल जिन्न जमीउहुम व तातउ रूसहुम व खदउ लहू व अतरफू बिमा क़ालहू इल्ला रजुलन बिअस्बहान फ़अबा फ़सुलिब हालुहू। कहा जिन्नों में से जो औलिया अल्लाह थे उन्होंने भी गर्दनें झुकाई, इंसानों में जो औलिया अल्लाह थे उन्होंने भी गर्दनें झुकाई। एक आदमी अस्फहान में था, उसने कहा मैं नहीं झुकाता, रगड़ा ही लग गया। गौस पाक का रगड़ा लगे बचता कुछ नहीं है। ये जिनको लगा हुआ है ना रोज़ाना टीवियों पर भीख मांगते कि नहीं, पहले कहते हसन का नाम, हुसैन का नाम, अली का नाम, फातिमा का नाम, ये पंचतन पाक है, ये शिया की बोली है। कल तक शिया की बोली कहते थे, खालों का वक्त आया तो किसी के नाम पर कोई खाल ना मिली, अगर खाल मिली तो अली के नाम की मिली, हसन हुसैन के नाम की मिली, खातून जन्नत के नाम की मिली। और पंचतन पाक को मानो कि तुम्हारा अंदर का मामला भी साफ हो जाए। अली के मुनकिरो कितने भागे हो, जब तक अली की बारगाह में झुके नहीं हो तो कुर्बानी की खालें भी तुम्हें नहीं मिली। है ना शर्म की बात, ये जन्नाटे की चपत है कि नहीं, कि जो आदमी कल तक नारा अली मारोगे ये शिया हो गया। अब तुम शिया हुए कि नहीं हुए, सोच के बतलाओ। हैं रोकते हो अली के नारे को जो सुन्नत है, फैलाते हो उस नारे को जो कतन बिदत है, बिदत को फैलाते हो, सुन्नत को रोकते हो। किस जगह के सुन्नी हो? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो मतलबुल कमरैन लिखी है उसका सफ़ा 27 पर लिखा है का पहला नारा अली का जो लगा है वो बदर के मैदान में लगा है। वो किसके नारे, आला हज़रत वो किसके नारे थे जो बदर के मैदानों में गूंजते थे? हैं फिक्र रज़ा किस मुंह से कहते हो? शर्म करो और तौबा करो। सब एक बुजुर्ग अपनी बुजुर्गी का दावा करता कि आइंदा मैं वलायत तकसीम करूंगा। देखना है कि सिवाय उसके अपने मुरीदों के दुनिया भर में किसी ने भी उसकी तायीद की। अगर दुनिया भर में किसी ने उसकी तायीद नहीं की तो ये कलमा बोगस था। सरकार बगदाद ने कहा ये मेरा कदम वलियों की गर्दन पर है। देखना है कि उनके जितने कंटेम्प्रेरी हैं, जितने मुआसरीन हैं, उनमें से कितनों ने तस्लीम किया है। चोटी का आदमी है शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी, वो सूफ़ी भी है, वो मुतकल्लिम भी है, वो फ़क़ीह भी है और अपने वक्त के छोटी छोटी मुनाजरीन को शिकस्त फाश भी उस आदमी ने दी थी। फिर वो सरकार बगदाद का जो मुरीद बना, वो पता है कि इन हालात में जाके बना, बहुत चोटी का मुतकल्लिम बन गया शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी। इन्होंने कहा ये जितने मौलवी हैं इनको भी कुछ नहीं आता, ये पीर जितने ये भी झूठे हैं, ऐसे ढंग बनाए हुए हैं। इनके मुर्शिद भी थे, चचा भी थे, ससुर भी थे। उनका नाम था शेख अहमद। पहली बैत अपने चचा के साथ थी। उन्होंने कहा यार तुम सरकार बगदाद रदी है उनकी बारगाह में चल के ये सारे सवालात जो हमसे करते हो हज़रत गौस पाक से करो। उनका जैसे तुम देखो वैसे गौस पाक भी होंगे। क्या गौस पाक
یہ تمہاری من گھڑت بولیاں ہیں، اس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ان کا مجھے مانتے ہو؟ ان کا آپ کو مانتا ہوں ایک آدمی کے طور پر۔ ان کا سسر بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر کوئی خدا کا بھی منکر ہو جائے، بیگم کا منکر نہیں ہوتا۔ ان کا تمہاری جو بیوی ہے، تمہاری بیگم ہے، وہ میری بیٹی ہے، اس کو تو مانتے ہو؟ ان کا مانتا۔ کہا چلو اسی واسطے سے تمہیں واسطہ دیتا ہوں، ایک مرتبہ غوث پاک کے پاس چل کے دیکھو، لیکن پہلے مہینہ 2 مہینے تیاری کر لو۔ کتابوں کی فلیگنگ کر لی، تیاری کر لی کہ غوث پاک سے یہ سوال کرنا، یہ سوال کرنا، یہ سوال کرنا۔ گدھوں پہ کتابیں لاد کے وقت مقرر کر کے چلے گئے۔ شیخ احمد حضرت غوث پاک کے خلیفہ تھے، وہ بھی اس طرح کے ساتھ کہ چل کے منظر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ گدھے باہر کھڑے کیے، خود اندر چلے گئے، کتابیں لدی کی لدی رہ گئیں۔ اندر جا کے پیش ہوئے، حضرت غوث ثقلین نے فرمایا کیا نام ہے؟ میں کہا بڑے دلوں لے گیا۔ میں کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا یاد نہیں۔ کہا کس خاندان کے آدمی ہیں؟ کہا یہ بھی یاد نہیں۔ کہا وہ جو مناظرے کی تیاری کر کے آئے تھے؟ کہا یہ بھی یاد نہیں۔ کہا وہ جو گدھے کتابوں سے لاد کے لائے تھے، کتابیں جا کے لے کے اندر آ جاؤ۔ ان کا میں تو کوئی کتابیں نہیں لاد کے لایا تھا۔ ان کا وہ باہر جو گدھے کھڑے، ان کا کسی اور کے ہوں گے، میرے نہیں ہیں۔ آخر جب ان کا کلمہ پڑھ کے دکھاؤ، ان کا فی الواقع تو میرے دل سے اتر گیا۔ اس وقت شیخ احمد رحمۃ اللہ بیچ میں پڑھ کے انہیں کہ خدا کے لیے اس کو کفر سے بچاؤ۔ آپ نے ایسی نگاہ فرمائی کہ وجد طاری ہو گیا، اس عالم وجدی میں ذکر الہی جاری ہو گیا کہ چھٹ بلیا پرانی بستی نو کر آباد یار دی ہستی نو جڑے چڑھ گئی شکتی بستی نو وہ ہو گئے نی سمن بکمن۔ سبحان اللہ۔ رومی کشمیر کہتے ہیں جنہ ہک کٹ پر کے پیتا وعدت دے مد لالوں علم کلام نہ یاد رہو نے گزرے کال مکالوں۔ نعت خان ساتھی میاں صاحب نے کلام اس طرح پڑھنے جا کا کپی نہ ذرا غور نہیں، یہ پتہ نہیں اس نے مطلب کیا، اس نے وزن کتنا سرایا، بس جتنے شعر ہے پڑھنے ہی چلا گیا۔ یہ ایک ایک شعر کے ساتھ 100 شعر بنا ہوا ہے، اس کا دھیان کرو۔ میاں صاحب کا یہ فیضان ہے، یہ تصوف کی کتاب ہے۔ جب پہلی مرتبہ پنجابی میں MA شروع ہوا، اس وقت میں اتفاق سے LLB کی کلاس میں لاہور تھا۔ یہ ایک پرچے میں لگی تھی، فلسفے کا وہ پرچہ ہے، 50 نمبروں کی اکیلی کتاب تھی، اور فارسی میں 50 نمبروں کی اکیلی کتاب عارف رومی کی مثنوی تھی۔ پہلی مرتبہ جو مجھے آئیڈیا سٹرائک ہوا کہ یہ رومی کشمیر ہے، اس جگہ سے ہوا۔ میں نے پہلی مرتبہ ان کو ایک کانفرنس میں کہا تھا برمنگھم میں، یہ رومی کشمیر ہے۔ بعد میں رومی کشمیر کے نام سے لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی، لیکن پہلے وہ آئیڈیا اس وقت بنا تھا، 50 نمبر تھے اکیلی کتاب کے، اور اس پر بحث تھی کہ ایک شعر آ گیا ہے، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی لائق استاد ملے تو وہ پڑھائے۔ کسی نے ان کو بتلایا کہ راولپنڈی سے ایک سید صاحب آئے ہوئے ہیں، LLB کی کلاس میں ہیں، ان سے وہ صاحب لوگ کے بڑے ماہر ہیں، ان کو لے کے آؤ۔ جب میرے پاس آئے تو میں نے کہا یہ کسی نے غلط بتلایا ہے، میں صاحب لوگ کے ماہرین میں سے نہیں ہوں، میں صاحب لوگ کے جاننے والوں سے نہیں ہوں، میں صاحب لوگ کے ماننے والوں میں سے ہوں۔ میں مانتا ہوں اس کو، جانتا نہیں ہوں۔ ان کا ایک شعر میں ہم لوگ پھنس گئے ہوئے ہیں، اگر اس پر چل کے آپ ایک لیکچر دیں، جس سے آپ نے کل میری طبع آزمائی کرنی ہے نا، اسی طرح انہوں نے میری طبع آزمائی کی۔ یہ مفتی صاحب نے یہ کمال درجے کی خوبصورت شرارت کی ہے،
کل ایک حدیث پر میرا ٹیسٹ ہے، مولوی لوگ آئیں گے، وہ مجھ پر سوال کریں گے، اس کا کوئی کانٹیکس نہیں ہے، کوئی سیاق و سباق نہیں ہے، اس حدیث پر مجھے تقریر کرنی ہے، ہاں، اور فن حدیث کی روح سے اس پر تبصرہ کرنا ہے، اور مولانا حضرات کو حق ہوگا کہ جس طرح چاہیں مجھ پر اعتراض کریں۔ اسی لیے مجھے بھی یونیورسٹی میں لے گئے، میں چلا گیا، میں نے کہا راستے میں بتلاؤ تاکہ میں سوچ لوں، میں نے کہا وہاں چل کے بتلائیں گے، میں نے کہا اس کا مطلب تم میرا ٹیسٹ لینا چاہتی ہو؟ میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا کہ میں صاحب ملوک کے جاننے والوں میں سے نہیں ہوں، ماننے والوں میں سے۔ انہوں نے کہا کہ سیف الملوک کے اندر ایک شعر ہے کہ کائنات کے تمام افراد نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کیا، پار عشق دا کسے نہ چکیا، کر کر عذر بہانے، آنکھ بلا بلا سہیڑی انسان نادانے۔ اب میں جب کھڑا ہوا تو تمام طالب علم، وہ ایم اے پڑھنے والے سارے داڑھیوں والے ہوتے تھے، بچوں والے ہوتے تھے، نیا بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا، خاص طور پر پیروں کے صاحبزادے، مولویوں کے صاحبزادے جو گھر سے تیاری کر کے آئے ہوئے کہ آج پوچھنا ہے۔ اب وہ میری عمر کا کوئی بندہ تھا ان میں، کیونکہ یہ سن 70 کی بات ہے، سن 70 میں ایک جوان آدمی تھا، کہنے لگے پار عشق دا کسے نہ چکیا، کر کر عذر بہانے۔ میں نے کہا قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر میاں صاحب نے کی ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ یہ آیت ہے کہ ہم نے اپنی امانت پیش کی، پہاڑوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ انسان بڑا ظالم اور جاہل تھا۔ ایک مولوی صاحب وہ چڑا والے کے رہنے والے تھے، وہ بھی ایم اے کر رہے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا، ان کا یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے یہ منطبق تو نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ اس جگہ امانت اور بحث ہے۔ میں نے کہا بحث میں بھی کرتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اس امانت کے بارے میں علامہ دفانی کی رائے یہ ہے کہ اس سے خلافت الہیہ ہے، اور صوفیہ کے نزدیک اس سے مراد عشق الہی ہے۔ خلافت الہیہ کا کوئی اہل نہ ہوا، انسان کو اس کا اہل قرار دیا گیا، لیکن حضرت انسان نے اس خلافت کے سامنے اپنا کندھا نہیں پیش کیا۔ اگر اس میں آفر کی ہے تو عشق کے بارے میں آفر کی ہے، پار عشق دا کسے نہ چکیا۔ آسمانوں اور زمینوں نے اپنی کمزوری کو محسوس کیا، لیکن جب انسان کے سامنے یہ بحث آئی، کہا مولا کریم اگر کائنات میں کوئی بھی اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو تیرے عشق کے سنگین بوجھ کو اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ آنکھ بلا الستو بربکم جو تک آنا، تو رب کو رب ماننا یہ عشق کے رابطے کا نام ہے۔ اسی لیے صوفیہ ایک مستقل مراقبہ کرتے لفظ رب پر، رب کے مراقبے میں جب کامیابی ہو جائے رب سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ کہا دراصل اس کے وسیلے سے عشق کی آمد ہوتی ہے۔ وہ عشق کا بوجھ تھا جس کو انسان نے اٹھایا، اور آخر میں رب نے کہا حمل الانسان انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم تھا، بڑا جاہل تھا۔ ظلومن کا ترجمہ ظالم ہے، جہولن کا ترجمہ جاہل ہے۔ انسان نادانے، آنکھ بلا بلا اجل جیر نعم، یہ کلمات ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف ایجاب۔ جب کوئی کسی بارے میں سوال کرے آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو یہ ان 4 کلموں میں سے ایک کو استعمال کر سکتے، لیکن جب سوال منفی ہو تو جواب مثبت دینا چاہیں، اس کا مطلب یہ کیوں نہیں، اس وقت بلا کہیں گے۔ الستو یہ جملہ منفی ہے، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، اس وقت بلا کے معنی کیوں نہیں، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پار عشق دا کسے نہ چکیا، کر کر عذر بہانے، آنکھ بلا بلا سہیڑی انسان نادانے۔ سمجھ آ گئی بات؟ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی کی حاضری ہوئی تو سرکار نے جب ایسے جلال کے عالم پوچھا نام کیا ہے، دلوں لے گیا۔ حضرت غوث پاک کا جلال ایسا تھا
کہ دل سے وہ بات اتر گئی اور کچھ نہ کہہ سکے۔ نامی آدمی ہے جس کا متکلمین میں ان کی رائے استعمال ہوتی ہے، علم عقیدہ کی بحثوں میں شیخ شہاب الدین سہروردی کی رائے استعمال ہوتی ہے۔ وہ متکلم بھی ہے، وہ صوفی بھی ہے، اور غوث پاک سے ٹکر لگا کر کے ایک مرتبہ اپنی قیمت بھی معلوم کر لی ہے۔ بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ ان کے خلیفہ ہیں، خواجہ رکن عالم صاحب لاہور والے یہ بہاؤالحق زکریا ملتانی کے خلیفہ ہیں، اور سید صاحب کے جو جد کریم ہیں سید جلال الدین سرخ بخاری یہ اسی سلسلہ سہروردیہ کے درویش ہے۔ یعنی جو آدمی سید جلال الدین سرخ بخاری کا جو پیر ہوگا معمولی آدمی تو نہیں ہوگا نا۔ سید جلال الدین سرخ بخاری کمال درجے کے ولی اللہ بھی ہیں، کمال درجے کے محدث بھی ہیں، حتیٰ کہ سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے ملاقات کے لیے گئے انہوں نے ملاقات کا چانس نہ دیا۔ ان کا میرا پوچھا نام کیا ہے؟ کہا ہمدانی۔ ان کا انہوں نے ہمدانی کی بجائے ہمدانی مان لیا۔ ان کا ہمدانی تو صرف اللہ ہے، ان کو ملاقات کا وقت نہ دیا۔ سید علی ہمدانی اس پائے کا آدمی ہے کہ حضرت ملا جیون امبیٹوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے تفسیرات احمدیہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بحث میں انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ میں نے سید علی ہمدانی کی کتاب دیکھی ہے ذخیرۃ الملوک، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موضوع پر اس جیسی کتاب میں نے اپنی زندگی میں آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ وہ آدمی چیف جسٹس ہے خاندان مغلیہ کا، خاندان مغلیہ کا چیف جسٹس ہو کے لکھتا ہے کہ سید علی ہمدانی اس پائے کا آدمی ہے کہ اس کا جواب خدا کی کائنات میں کسی دوسرے آدمی کے پاس نہیں ہے۔ کشمیر میں جو مغرب کی طرف سے دین داخل ہوا ہے وہ سید علی ہمدانی کی معرفت داخل ہوا ہے، سبحان اللہ، اس پائے کا آدمی ہے۔ لیکن سید جلال الدین سرخ بخاری سے ملنے گئے، ان کا ہمدانی تم کہتے ہو، ہمدانی تو میں اللہ کو کہتا ہوں، میں کسی کو ہمدانی تسلیم نہیں کرتا۔ ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کا ذکر شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں کیا ہے۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی اس سلسلے کے مور سے اعلیٰ ہیں۔ کہتے میں انہوں نے اپنی گردن جھکائی اور کہا اللہ راسی اللہ راسی اللہ راسی اللہ راسی۔ بار بار کیوں کہا؟ کہ ممکن ہے پاؤں کہیں آگے پیچھے ہو جائے، سر رکھا ہوا حضرت سر پہ پاؤں رکھے۔ اس کے بعد کی شہادت وہ احمد رفائی فقالہ وہ حمید منہم، اور شیخ احمد رفائی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرے سر پر اپنا پاؤں رکھے۔ اور حمید مناوی رحمۃ اللہ علیہ یہ رہنے والے تھے مصر کے، انہوں نے بھی گردن پیش کی۔ اب جس جگہ پیش کرتے رہے ان کے صوفیہ ان کے گردا گرد ہوتے رہے، وقت بھی جگہ بھی الفاظ بھی نوٹ کر لیتے رہے۔ ایک دن حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں حضور کی کرامت سے سارے اکٹھے آ موجود ہوئے۔ خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اسی وقت میں حاضر ہوئے، اور یہ اس وقت خراسان کے پہاڑوں میں مصروف عبادت تھے۔ انہوں نے یہ الفاظ بولے الراس والعین، آپ میرے سر پر بھی پاؤں رکھیں، میری آنکھوں پر بھی رکھیں۔ آپ نے صرف کہا نا میرا یہ پاؤں جو ہے ولیوں کی گردن پر ہے، انہوں نے کہا وہ جتنا التصاق زیادہ پیدا ہو جائے گا اتنا فیضان زیادہ ہوگا، مجھے کام بہت کرنا ہے اس لیے پٹرول زیادہ چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی وقت میں فقال الشیخ عبد القادر یقول قضا و قضا و ابو مدین فی المغرب، اس وقت ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ پورے افریقہ کے پیر اس وقت وہ تھے۔ اس وقت انہوں نے مدین میں یہ بات کہی کہ الراس والعین، میرے سر پر بھی رکھیں، میری آنکھوں پر بھی رکھیں۔ ان کے جتنے بھی مرید تھے وہ انہوں نے گھیر لیا آپ کو، ان کا یہ جملہ آپ نے کیوں بولا ہے؟ ان کا اس وقت سرکار بغداد نے یہ کلمات کہیں۔ مجھے کافی سارے بزرگوں کی اطلاع ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اس کے بعد ولیوں میں فیضان میں بانٹوں گا، مگر سوائے اپنے مریدوں کے کسی دوسرے نے ان کی تائید نہیں کی۔ یہ سب سلاسلے اولیاء اللہ جو ہیں وہ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت غوث پاک کا یہ جملہ بوگس نہیں تھا بلکہ مانی ہوئی حقیقت تھی۔ اور وہ ابو مدین مغربی کہتے ہیں وہ انا منہم، میں بھی انہی میں سے ہوں۔ اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک انی سمیت و اطعت، اے اللہ میں تجھے بھی گواہ بناتا ہوں، فرشتوں کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں نے حضرت غوث پاک کی یہ بات سن بھی لی ہے، مان بھی لی ہے، اس پر عمل بھی کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لمبی فہرست ہے ان اولیاء اللہ کی کہ جنہوں نے ان کے قدم کے نیچے
سر رکھا تھا، لیکن قدم کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت غوث الثقلین طالب علم ہے. یہ میرے پاس صفحہ 316 ہے اسی فتاوی حدیثیہ کا. اس میں کہتے ہیں کہ استاد میں طالب علم ہوں، میرے ساتھ ابو سعید ہے اور ایک اس میں ہمارے ساتھ ابن سقا، ہم تینوں اسٹوڈنٹ تھے جامعہ نظامیہ بغداد میں. میں جیلان سے بغداد گیا پڑھنے کے لیے، تو اس وقت 2-4 ساتھی بنا لیے کہ کسی ولی اللہ کے پاس جانا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے. علم ظاہری سے وہ سارے کام نہیں ہوتے جو بندے کو چاہیے، ولیوں سے بھی ملنا چاہیے. علوم ظاہریہ کا اکتساب یونیورسٹیوں سے ہوتا ہے، لیکن علوم باطنیہ کا اکتساب اولیاء اللہ سے ہوتا ہے. اس زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا غوث بغداد. وہ کبھی ظاہر ہوتے تھے، کبھی غائب ہو جاتے تھے، کئی مہینے نظر نہیں آتے تھے، اور کچھ مدت کے بعد وہ نظر آتے، کچھ دن ظاہر رہتے پھر پوشیدہ ہو جاتے. ہم تینوں گئے، راستے میں صلاح بنی. جو ابن سقا تھا اس نے کہا میں ایسے سوالات کروں گا جس کا وہ جواب نہیں لا سکے گا، ان غوث بغداد سے سوال کروں گا. دوسرے ابو سعید نے کہا میں سوال تو کروں گا لیکن ان کے نظر کرم کا انتظار کروں گا، لیکن سوال ضرور کروں گا. غوث پاک نے کہا ولیوں کے پاس جانا ہے، سوال کیا کرنا ہے؟ سوال کوئی نہیں کرنا، ادب سے بیٹھ جانا ہے. جو ہی جا کے بیٹھے آپ نے کہا کہ اے ابن سقا، تم نے یہ کہا تھا نا میں سوال کروں گا، اسے جواب نہیں آئے گا. سوال تمہارا یہ ہے، جواب تمہارا یہ ہے. تمہارا سوال بھی اور تمہارا جواب دونوں اکٹھے تمہیں دے دیں، جاؤ. لیکن تمہیں بتاتا ہوں کافر ہو کے مرو گے، مسلمان ہو کے نہیں مرو گے. تمہاری اپنی بے ادبی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے تمہیں محروم کر دیا گیا. سمجھو بات. اس کے بعد ابو سعید کو کہا تم نے سوال کرنے کی جسارت تو کی ہے نا، دنیا میں اس قدر ڈوب جائے گا کہ خدا کرے تمہارا کا خاتمہ ایمان پر ہو. واقعی ان کو اتنی دولت ملی، سنبھلنا مشکل ہو گیا. سرکار بغداد کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ یہ آدمی اللہ سے باتیں کرے گا، فرشتوں سے باتیں کرے گا، اور یہ کرسی پر بیٹھا ہوا وقت شاید تھا الکرسی یا متکلم علی الملائے، عالم بالا سے گفتگو تیری ہو رہی ہوگی، تو کرسی پر بیٹھا ہوگا اور وہ کلتا قدمی حاضر اللہ رکبت کل ولی اللہ، اور تو تمام اولیاء اللہ سے یہ کہے گا کہ یہ میرا پاؤں جو ہے یہ ولیوں کی گردن پر ہے. سرکار کے پاؤں کی بحث آج نہیں چلی، یہ ان کی ولادت سے پہلے چلی ہے. علامہ عبد القادر اربلی نے لکھا ہے کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کے زمانے میں تمام اولیاء اللہ نے حضرت مائی صاحبہ کو یہ اطلاع کی کہ تمہارے پیٹ میں وہ بچہ ہے جس کا پاؤں تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہوگا. ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ اعلان کرے گا اور تمام اولیاء اللہ اس کے قدم کے سامنے جھک جائیں گے. کیوں بحث اپنے نقطہ کمال کو پہنچی ہے نہ پہنچی؟ یہ آج کی بحث نہیں ہے. ان کی طالب علمی کے زمانے میں جو غوث بغداد ہے وہ کہتا ہے تمہارا یہ انجام ہوگا، تمہارا یہ انجام ہوگا، اور تم نے کہا میں سوال نہیں کروں گا. اس نے ادب کی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنی عزت عطا فرمانی ہے کہ کوئی وقت آئے گا تو کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا، عالم بالا سے تیری باتیں چل رہی ہوں گی، اس وقت تو تمام اولیاء اللہ سے اس طرح خطاب کرے گا کہ جیسے تیرے سامنے ہیں، اور تمام اولیاء اللہ تیرے قدم کے سامنے گردن جھکائیں گے. یہ مختصر رداد تھی اس بات کی کہ آپ کا قدم کن حالات میں آپ نے یہ اعلان فرمایا اور اولیاء اللہ نے اس کا جواب کس طرح دیا. یہ قصہ حضرت غوث پاک کے عروج کے زمانے کا نہیں، ولادت سے پہلے کے زمانے کا ہے. یہ اس وقت کے ولیوں نے شہادت دی تھی. آپ کے طالب علمی کے زمانے میں غوث بغداد نے یہ اعلان کیا تھا کہ تم پر وہ وقت آئے گا کہ تم کہو گے. تو کہتے وہاں آشٹن لین میں ایک سائل نے سوال کیا کہ یہ بات حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عالم سکر میں کہی ہے. میں نے کہا یہ واقعہ 6 صدی کا، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1034 میں ان کا وصال ہے. ان پر تو شکر نہیں ہے نا، اگر شکر ہو تو اس پر ہوگا نا جس آدمی نے کہا ہے. یہ آج مانتے ہیں جو سرکار بغداد نے کہا وہ سچائی ہے، اور قیامت تک اولیاء اللہ ان کے سامنے گردن جھکاتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکر تھا تو ان کو پیش آ سکتا تھا، شیخ ابو نجیب سہروردی کو تو پیش نہیں آ سکتا تھا، ابو مدین مغربی کو تو نہیں پیش آ سکتا تھا، خواجہ غریب نواز چشتی کو تو نہیں پیش آ سکتا تھا. ان تمام ولیوں نے کہا ہم سب نے گردن جھکائی ہے اور پاؤں کے نیچے گردن رکھی ہے. شکر ہو تو اس کو ہو سکتا ہے جو کہنے والا تھا، ان سب کو شکر تو نہیں ہے.
یہ تھا آج کا بیان، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ بات کبھی امہ ٹی وی پر ایک آدمی سے پوچھی گئی جو کہتا ہے میں نقشبندی مجددی ہوں، یہ قدم کے بارے میں بحث کی گئی، پوچھا گیا، کہتا ہے کہاوت سی مشہور ہے لیکن اس کا ثبوت تو کوئی نہیں، اور فکر رضا کا نام کس منہ سے لیتے ہو؟ آپ نے تو پورا جلد اس مضمون پر لکھ مارا ہو، تو یہی پتہ نہیں ہے؟ واقعی فکر رضا کے حامل تم ہی ہو جن کو حضرت اعلیٰ حضرت کے مذہب کا ہی پتہ نہیں ہے جی۔ فکر رضا کے سوا تمہارا کوئی مذہب نہیں، تو فکر رضا کیا کہہ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے اور موت کے وقت سرکار کا کلمہ پاک نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی۔ ان قریب جیلان میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جس کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہوگا، پیغام لے کے نہ آئے گا اور نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ چلے گا۔ اب بتا کس منہ سے محی الدین عربی کی عبارت پیش کرتا ہے؟